یہ بتائیے گا کہ جو اقبال ٹور میں ایک واقعہ ہوا، اس میں ایک بچی جو جاب کرتی ہے، پڑھی لکھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کو کڈنیپ کیا گیا، پھر اس کو بازیاب کروایا گیا اور ملزم بھی گرفتار ہوا. کیا کہنا چاہیں گے ایسی خواتین کے لیے؟ دیکھیے، بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے. پہلے ہی ہمارے معاشرے میں عورتوں کا باہر نکلنا جو ہے اور باہر نکل کے کام کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے، ایکسیپٹیبل اس طرح سے نہیں ہے جیسے پوری دنیا میں ہے. لیکن ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو جو باقی عورتیں ہیں یا ان کے جو پیرنٹس ہیں یا ینگ لڑکیاں جو باہر نکل کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آف کورس پیرنٹس جو ہیں وہ کنسرن ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو خدا نخواستہ ہماری بچی کے ساتھ بھی جو نہ ہو جائے. سب سے زیادہ ضروری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ایسے واقعات جو ہے وہ پیش کیوں آتے ہیں. ایسے واقعات جو ہے اگر کیوں ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی اتنی کمپرومائز ہوتی ہے کہ ہمیں راہ چلتے کوئی بھی انسان جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ یا پھر چاقو چھری دکھا کے جو ہے وہ لے جا سکتا ہے. ہمارا معاشرہ، ارد گرد کے جو لوگ جو شاید دیکھ رہے ہوں گے وہ اس پہ جو ہے رسپانس کیوں نہیں کرتے ہیں، یا پھر سب سے بڑی بات کہ اس بچی کو، جو وہ لڑکی تھی، اس کو کسی نے کچھ اپنی سیفٹی کیسے کرنی ہے، خود کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ علم نہیں دیا گیا. اسے نہیں بتایا گیا کہ اگر خدا نخواستہ راہ چلتے ہوئے، چونکہ دیکھیے میں خود بھی جاب کرتی ہوں اور ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے، ہم اکیلے بھی جاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، دوسرے شہر بھی سفر کرتے ہیں. ہمیں کچھ بیسک چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی روکتا ہے تو ہم نے کیا اس سے رک کے اس کی بات سننی ہے. اگر کوئی ہمیں پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت ہمیں کس طرح سے رسپانس کرنا ہے، کیسے. تو یہ کچھ بیسک ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہر بچی کو، ہر عورت کو، ہر لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں نا وہ جو ایک نو کہنے کا کانسیپٹ ہے نا، اس کو آج تک سمجھ ہی نہیں پایا کوئی، کہ اگر عورت یا ایون مرد بھی اگر کسی بات پہ ہم کہہ دیتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ دو لوگ ریلیشن شپ میں تھے لیکن اس کے بعد بریک اپ ہو گیا، نہیں سمجھ آئی ایک دوسرے کی، اور نو بول دیا کہ بھائی آپ اپنے گھر، میں اپنے گھر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ختم ہو جانا چاہیے سب کچھ. لیکن وہ سم ٹائمز وہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. سم ٹائمز لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہماری غیرت اور عزت کا مسئلہ ہو گیا، اس کی جرت کیسے. انا کا مسئلہ کس طرف سے؟ انا کا مسئلہ اچھا، میں اب یہاں پہ جو ہے نا وہ زیادہ تر تو مردوں کی طرف سے ہی اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. عورتوں کی طرف سے بھی ہوتا ہوگا کہ کیوں اس نے مجھے انکار کیا یا کیوں اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ ایسا کیا. لیکن اس کے بعد جو زیادہ پرابلمٹک چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ بریک اپ کے بعد جو ہے وہ یا تو اس طرح کے واقعات پیش آنا یا پھر ایکسپلائٹ ہونا، بلیک میل کرنا. ہمارے ہاں آج کل چونکہ بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا اور آن لائن انٹرنیٹ نے بہت ہماری زندگیوں میں جگہ لے لی ہے. وہ جو ویڈیوز کا تبادلہ، تصاویر کا تبادلہ، اور اس کے بعد جب بریک اپ ہوتا ہے تو پھر بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. اور اس وقت جو ہے وہ اگلا بندہ جس کو بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتی. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر ایک بچی کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے اسی کی تصاویر پہ جو کہ غیر اخلاقی تصاویر ہیں، اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے والدین کو دکھا دوں گا، بھائی کو دے دوں گا، فادر کو دکھا دوں گا، یا پھر سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا، اور ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. وہ بچی مجبور ہو گئی ہے اس کی بات ماننے کے لیے. کیونکہ اس کو اتنا کانفیڈنس نہیں دیا گیا گھر سے کہ بیٹا اگر آپ کو اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے ان کیس، تب بھی آپ نے جو ہے نا وہ کسی کے بلیک میلنگ میں نہیں آنا. آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے اپنے کسی بڑے کو بتانا ہے اور اس کا حل سوچنا ہے اس مسئلے کا، بجائے اس کے کہ آپ بلیک میل ہوتے چلے جائیں. بلیک میل دو طرح سے ہی ہوتا ہے، یا وہ کہے گا کہ آپ مجھ سے ملیں، یا وہ پیسوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کرے گا. دو طرح کے. بہت سارے ایسے کیسز ہوئے کہ جس میں جو ہے وہ بچیوں نے گھر سے چوری کر کے پیسے جو ہے وہ بھرے، لیکن کیا ہے کہ وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا.